اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قبروں کی زیارت کرنے سے انسان کو موت کی یاد ستاتی ہے، نیز یہ کہ موت تو 7 پردوں میں بھی آتی رہتی ہے۔ جب قبرستان جایا جائے تو تمام اہل قبرستان کو سلام کیا جائے، السلام علیکم یا اہل القبور، اور یہ کہ آپ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔ نیز یہ کہ قبروں کی زیارت کرنے سے انسان کو اپنے اعمال درست کرنے کا بھی خیال آتا ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ محبوب کہہ دیجئے، کیوں نہیں میرے رب کی قسم ہے کہ مجھے اٹھایا جائے گا، پھر تم نے اس دنیا میں خود جو کچھ بھی کیا ہوگا میں تمہیں آگاہ کر دوں گا کہ تم کیا کر رہے تھے۔ ہمارے آج کی سورت کا موضوع ہے سورت البقرہ۔ یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی سورت کہتے ہیں، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، اس کا نام سورت البقرہ ہے۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اس سورت میں گائے کا ایک قصہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جو ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد کثرت استغفار کرتا ہے، کثرت سے دعائیں اور استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ سورہ بقرہ مشہور سورت کا نام ہی اس کے نام سے رکھا گیا کہ یہ ماں باپ کے ایک فرمانبردار بیٹے کی کہانی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک صالح آدمی تھا۔ اس کے مرنے کا جب وقت آیا تو وہ جنگل میں آ گیا۔ اس کی ایک بچڑیا تھی جو کہ گائے کا بچہ تھا، تو اس نے اسے جنگل میں چھوڑ دیا اور کہا کہ اے ابراہیم کے خدا، اے اسماعیل کے خدا، اے اسحاق کے خدا، میں یہ بچڑیا تیرے سپرد کرتا ہوں اور میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے۔ جب میرا بچہ بالغ ہو جائے گا تو یہ امانت آپ میرے بیٹے کو لوٹا دینا۔ اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے وہ خیر خیریت سے واپس آ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب کوئی امانت اللہ تعالیٰ کے سپرد کی جاتی ہے تو وہ ضائع نہیں ہوتی، اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ امانت واپس اللہ تعالیٰ لوٹا دیں گے۔ یہ دعا کر کے اس کا انتقال ہو گیا، مگر مرنے سے پہلے اس نے اپنی بیگم کو یہ بتا دیا تھا کہ میں نے یہ عمل کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی ہے۔ اور اس طرح سے سال ہا سال گزر گئے۔ بچہ ماں کی فرمانبرداری میں تھا اور ہر وقت اطاعت کرتا تھا، محنت کرتا تھا، ماں کی خدمت کرتا تھا، خود کھاتا، ماں کو بھی کھلاتا اور جو ہوتا اسی میں گزارا کرتا۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کی ماں نے یہ کہا کہ تمہارے ابا نے ایک بچڑیا جنگل کے اندر چھوڑی تھی وفات سے پہلے، اب وہ جوان ہو گئی ہوگی، جاؤ جنگل میں آواز لگاؤ، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ مجھے وہ واپس کر دیجئے۔ جب گائے مل جائے تو اس کی رسی پکڑ لینا اور اس پر سوار نہیں ہونا۔ بچہ جوان تھا اور ماں کا بہت فرمانبردار تھا۔ اس نے کہا، جنگل میں جا کر آواز لگائی کہ اے ابراہیم کے، اے اسماعیل کے، اے اسحاق کے خدا، میری امانت واپس کر دیجئے۔ یہ بات کہی تو ایک زرد رنگ کی گائے نکلی۔ سورج کی شعاعیں جب اس کی جسم پر پڑتیں تو پوری طرح سے پھیل جاتی
اور اس کی وجہ سے اس کا رنگ اور بھی زرد معلوم ہونے لگتا۔ گلے کی رسی پکڑ کر چلا۔ گائے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی تو اس نے یہ کہا کہ تم میرے اوپر سوار ہو جاؤ اور میری رسی پکڑ کے نہ لے جاؤ، مگر بیٹے نے کہا کہ میری ماں نے نصیحت کی ہے۔ چنانچہ اسے گلے سے اس کی رسی پکڑ کے لے آیا اور اسے گھر لا کر ماں کے سامنے دیا، اور اس نے ماں نے یہ کہا کہ تم اس گائے کو منڈی میں لے جاؤ اور اسے بیچ دو، مگر جو بھی پیسوں کا دام طے ہو اس کو بیچنے سے پہلے مجھ سے آ کر پوچھ لینا۔ چنانچہ بیٹا اسے منڈی لے کر چلا اور وہاں پر ایک آدمی آیا۔ اس نے یہ کہا کہ 6 درہم کے بدلے گائے میرے حوالے کر دو۔ بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پہلے اپنی ماں سے پوچھ لوں۔ تو اس نے کہا کہ تم ماں سے نہ پوچھو، تم 12 درہم لے لو اور دے دو۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں واپس جاؤں گا۔ گھر آ کر اس نے ماں سے پوچھا تو ماں نے اس سے یہ کہا کہ تم اس بندے سے یہ پوچھو کہ آیا کیا وہ انسان ہے یا کوئی فرشتہ ہے، اور کیا ہم گائے بیچیں یا نہ بیچیں، اس سے مشورہ لے لو۔ اس بندے نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں، تم گائے کو نہ بیچو، اپنے گھر میں رکھ لو۔ چنانچہ اسے گھر لے آیا اور گھر میں لا کر ماں کے پاس دے دیا۔ اسی دوران ایک واقعہ ہوا کہ بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور لاش کو محلہ میں ڈال دیا۔ پھر بھتیجے نے خود ہی شور مچا دیا کہ لاش اس محلے میں ہے، نہ جانے کس نے قتل کر دیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ معاملہ حل نہ ہو سکا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف رکھتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس مسئلے کا کیا حل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کی ران کی بوٹی مردے کو لگاؤ تو یہ خود کھڑا ہو کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ بنی اسرائیل نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ مذاق کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا اور میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ چنانچہ حیل و حجت شروع ہو گئی کہ کیسی گائے ہو، جوان ہو کہ بوڑھی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درمیانی عمر کی ہو، حال میں نہ جوتی گئی ہو، زرد رنگ کی گائے ہو، ایسا اس میں سے چھوائیں پھوٹتی ہوں جیسے سورج کی کرنیں، اور وہ گائے ذبح کرو۔ جب گائے کی ران کا گوشت لگاؤ گے تو وہ مردہ خود ہی زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ تلاش شروع ہو گئی بنی اسرائیل میں۔ پتہ چلا کہ اس یتیم کے پاس ہے، اس کی ماں بھی رہتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس لڑکے سے سودا طے کیا کہ ہم اس کی کھال کو سونے سے بھر کر دیں گے، اور ایک روایت ہے کہ گائے کی وزن کے برابر انہوں نے سونا ادا کیا تھا، اور یتیم بچے کے تو دن سنور گئے۔ پھر ان کو جب پتہ چلا کہ یہی وہ گائے ہے تو کسی نے یہ کہا، کسی کی یہ روایت ہے کہ کسی نے زبان کے بارے میں کہا کہ زبان لگائی گائے کی، کسی نے کہا کہ اس کی ران لگائی، اور کسی نے جسم کے دیگر حصوں کے بارے میں بتایا ہے۔ مگر جب اس کے جسم کا کوئی حصہ اس مقتول کو لگا تو مقتول کھڑا ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام بتایا کہ میرے بھتیجے نے ہی مجھے مارا ہے، اور یہ کہہ کر وہ دوبارہ مر گیا۔ چنانچہ اس سورت کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کی بنا پر ہی اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے، جس کے 40 رکوع ہیں، اور حدیث میں اس سورت کو راس القرآن اور شان القرآن بھی کہا گیا ہے۔ انسان کی زندگی کے 5 شعبے ہیں، چھٹا کوئی شعبہ نہیں ہے۔ 5 شعبوں کا خلاصہ اس سورت میں ہے۔ عقائد پر گفتگو ہے، عبادات پر گفتگو ہے، معاملات پر گفتگو ہے، معاشرت پر اور اخلاق پر گفتگو ہے۔
دنیا میں 3 ہی طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے، مومنین، کفار اور منافقین۔ ان تینوں کی صفات اس صورت میں بتائی گئی ہیں۔ فضائل بھی ہیں۔ ابو انصاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے، اور اس کی جو آخری 2 آیات ہیں اس کے بہت سے فضائل بتائے گئے ہیں۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے 2000 سال پہلے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ یہ وہ آیات ہیں جو کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیز یہ کہ اس سورت کی برکات سے مستفید ہونے کا موقع اور سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔